السلام علیکم۔ شیرم کارتوسوں کے استعمال میں احتیاط برتو، جابر نے سرگوشی کی۔ اندھا دھند فائرنگ مناسب نہیں ہے، پتہ نہیں ہمیں کتنی دیر ان سے مقابلہ کرنا پڑے۔ شیرم نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، انہیں دیکھنا ممکن نہیں۔ اگر ہم ان کی کارروائیوں سے بھی باخبر رہتے تو کیا زیادہ بہتر نہیں ہوتا؟ ایک منٹ، میں نیچے اترتا ہوں۔ ممکن ہے کوئی ایسا رخنہ نظر آ جائے جس کی آڑ میں پناہ بھی لے سکوں اور نگاہ بھی رکھ سکوں۔ شیرم نے گردن ہلا دی۔ جابر آہستہ آہستہ پیچھے کھسکنے لگا۔ شیرم البتہ وقفے وقفے سے گولیاں چلا رہا تھا، لیکن اس طرح اسے بھی یہ خدشہ تھا کہ ان لوگوں کو اندازہ ہو جائے گا کہ گولی چلانے والا ایک ہی آدمی ہے۔ چنانچہ اس نے جابر کو آواز دے کر وقفے وقفے سے فائر کرنے کی ہدایت کی تاکہ انہیں کسی بات کا شبہ نہ ہو جائے۔ دوسری طرف سے گولیاں مسلسل چل رہی تھیں۔ پتہ نہیں تغرل اور اس کے ساتھی کس پر گولیاں برسا رہے تھے، کیونکہ ٹیکری کے سامنے کی مورچہ بندی سے گولیاں چلنے کی رفتار میں کوئی کمی نہیں ہو رہی تھی۔ یا تو تغرل وغیرہ اپنے کارتوس ضائع کر رہے تھے یا پھر اور ہی کوئی مسئلہ تھا۔ مسئلہ واقعی کچھ اور ہی تھا۔ جو ہی یہ لوگ پیچھے والی ٹیکری پر چڑھنے کے لیے آگے بڑھے، دفعتاً انہوں نے عقب سے چند گھوڑوں کو آتے دیکھا اور انہیں اندازہ ہو گیا کہ انہیں دو سمت سے گھیرا جا رہا ہے۔ تغرل نے تولائی اور فرزان کو فائرنگ کا اشارہ کیا۔ اگلے ہی لمحے آنے والوں کے قدم رک گئے۔ اس دوران تغرل کو بلندی پر پہنچنے کا موقع مل گیا تھا۔ اس نے ایک بڑی سی چٹان کی آڑ میں مورچہ لگایا اور پھر چیخ کر کہا، اب میں ان لوگوں کو سنبھال رہا ہوں، تم لوگ اوپر آ جاؤ۔ چنانچہ اس نے اوپر سے فائرنگ شروع کی اور تولائی اور فرزان کو ٹیکری پر پہنچنے کا موقع مل گیا۔ بلندی سے وہ زیادہ بہتر طریقے سے اپنے دشمنوں پر فائرنگ کر سکتے تھے۔ جابر اور شیرم کے لیے تغرل پریشان تھا، کیونکہ پروگرام تو یہی تھا کہ اوپر پہنچنے کے بعد وہ ان لوگوں کو سنبھالیں گے جو سامنے سے آ رہے ہیں، لیکن اب عقب سے یہ نئی مصیبت نمودار ہو گئی تھی۔ تغرل خان کو احساس ہو رہا تھا کہ وہ جو کوئی بھی ہیں، انہوں نے بہترین منصوبہ بندی کی ہے اور اس منصوبہ بندی سے نمٹنے کے لیے خاصی مشکلات سے گزرنا ہوگا۔ جابر نے ٹیکری پر ایک ایسی جگہ منتخب کر لی جہاں سے وہ دوسری طرف دیکھ سکتا تھا۔ وہ مورچے کے پیچھے چھپے ہوئے تھے۔ یہ بڑی بڑی چٹانیں تھیں جو ان کے لیے مورچوں کا کام دے رہی تھیں، اور وہاں سے ان کی رائفلیں گرج رہی تھیں۔ بہت ہی احتیاط کی ضرورت تھی۔ چند لمحات یہ لوگ اکا دکا گولیاں برساتے رہے اور پھر طے یہ کیا گیا کہ وہ خود بھی پیچھے ہٹیں اور تغرل کے ساتھ جا ملیں، کیونکہ یہاں سے ان لوگوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا تھا اور کارتوس ضائع جا رہے تھے، جبکہ انہیں ایک ایک کارتوس کو سنبھال کے استعمال کرنا تھا۔ حالانکہ ان کے پاس ایمونیشن کی کمی نہیں تھی، لیکن پھر بھی یہ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ دشمن سے مقابلہ کتنی دیر جاری رہے۔ چنانچہ انہوں نے اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی اور 10-12 گولیاں داغنے کے بعد دفعتاً پھرتی سے پیچھے ہٹنے لگے۔ تغرل خان اور اس کے ساتھی ان کی بالکل مدد نہیں کر پا رہے تھے، کیونکہ دوسری طرف چلنے والی گولیاں بھی ان کے آس پاس ہی پتھروں پر لگ رہی تھیں اور خدشہ تھا کہ کہیں کوئی گولی کارگر نہ ہو جائے۔ تغرل اس صورتحال کا بغور جائزہ لے رہا تھا۔ پھر دفعتاً اس نے شیرم اور جابر کو اوپر آتے دیکھا۔ اپنے سامنے کی سمت تو تغرل خان ابھی تک سنبھالے ہوئے تھا، لیکن عقبی سمت کا اسے کوئی اندازہ نہیں تھا کہ جابر اور شیرم نے ان لوگوں کو کوئی نقصان پہنچایا یا نہیں۔ وہ لوگ بھی اسی ٹیکری پر گولیاں برسا رہے تھے، اس لیے یہ بات قابل اطمینان تھی کہ وہ ان دونوں کو بڑی ٹیکری پر چڑھتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے، ورنہ صورتحال مختلف ہو جاتی، اور اگر انہیں یہ اندازہ ہو جاتا کہ دشمن بھاگ کر بڑی ٹیکری پر چڑھ رہا ہے تو پھر وہ آسانی سے شیرم اور جابر کو اپنی گولیوں کا نشانہ بنا سکتے تھے۔ چند ہی لمحات کے بعد یہ دونوں بھی اوپر پہنچ گئے۔ اوپر پہنچ کر شیرم نے تغرل سے پوچھا، تم کس پر گولیاں برسا رہے ہو تغرل؟ اوہ، وہ کتے ادھر بھی ہیں، ادھر بھی ہیں، ہم ادھر سے انہیں سنبھال رہے ہیں، تم انہیں سنبھالے رکھو، ہم ادھر دیکھتے ہیں، شیرم نے کہا، اور پھر وہ بلندی سے ان مورچوں کا جائزہ لینے لگا جہاں سے گولیاں برسائی جا رہی تھیں۔ وہ لوگ ابھی تک کسی غلط فہمی کا شکار تھے کہ ان کا دشمن بدستور ٹیکری کے پیچھے چھپا ہوا ہے، چنانچہ ان کی تمام کوشش ٹیکری ہی کی طرف تھی۔ تغرل نے ادھر کا جائزہ لیا۔ شیرم اور جابر ان پر فائرنگ شروع کرنے ہی والے تھے کہ تغرل نے آہستہ سے کہا، نہیں نہیں، ابھی ان پر گولیاں نہ چلاؤ،
شیرم رک گیا۔ اس نے حیرت سے پوچھا، کیوں تغرل خان؟ انہیں ایمونیشن ضائع کرنے دو۔ میرا خیال ہے وہ صرف ٹیکری پر گولیاں برسا رہے ہیں۔ کیا گھوڑے محفوظ ہیں؟ ہاں، گھوڑوں کو عقبی سمت باندھا گیا تھا اور اتفاق سے یہ سمت محفوظ ہے، تو پھر انہیں گولیاں چلانے دو، کوئی حرج نہیں۔ ذرا ان کا ایمونیشن ضائع ہو جائے، اس کے بعد ہم انہیں آسانی سے مار لیں گے۔ تغرل یہ کہہ کر پھر اپنے عقبی حصے کی طرف متوجہ ہو گیا، کیونکہ ادھر کی صورتحال مختلف تھی۔ ابھی تک یہ اندازہ نہیں ہو سکا تھا کہ یہ کون لوگ ہیں اور کس طرح انہیں ان کے بارے میں معلومات حاصل ہوئی ہیں، لیکن اندازہ لگانے کا وقت بھی نہیں تھا، عمل کا وقت تھا، اور یہ لوگ بڑی جام فشانی سے اپنا کام کر رہے تھے۔ دفعتاً شیرم نے عقبی مورچے سے چٹانوں کی آڑ میں سے دو سر ابھرتے دیکھے اور اس نے رائفل کے ٹریگر پر انگلی رکھ لی۔ وہ لوگ صورتحال کا جائزہ لے رہے تھے اور غالباً یہ اندازہ لگانے کی کوشش کر رہے تھے کہ اب ان پر گولیاں کیوں نہیں چلائی جا رہیں، لیکن یہ اندازہ انہیں بہت مہنگا پڑا۔ شیرم خان کی رائفل سے ایک گولی نکلی اور ان میں سے ایک کا بھیجا اڑ گیا، دوسرا پھرتی سے نیچے بیٹھ گیا تھا، لیکن پھر اس کے بعد انہوں نے گولیاں برسانی شروع کر دیں۔ کافی دیر گزر چکی تھی۔ تغرل اور اس کے ساتھی اب ایک جگہ جمع تھے اور جام فشانی سے اپنے دشمنوں کو ٹھکانے لگانے میں مصروف تھے۔ ویسے اس چٹانی علاقے میں دونوں ہی ایک دوسرے کو مؤثر نقصان نہیں پہنچا پا رہے تھے، چنانچہ گولیوں کے چلنے کی رفتار آہستہ آہستہ سست ہو گئی اور چند لمحات کے بعد خاموشی چھا گئی۔ شیرم اب ایک اور بات محسوس کر رہا تھا اور ان میں تحریک پائی جاتی تھی۔ اس نے چند سایوں کو رینگتے ہوئے دیکھا اور جابر کو اشارہ کر کے ان پر گولیاں چلانے لگا، لیکن دوسری طرف موجود لوگ بھی ہوشیار تھے۔ وہ اس طرح آگے بڑھ رہے تھے کہ گولیاں کارگر نہ ہو سکیں۔ اب وہ اس ٹیکری تک پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے جہاں سے پہلے گولیاں برسائی جا رہی تھیں۔ غالباً انہیں اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ اب ان کے دشمن اس چھوٹی ٹیکری پر موجود نہیں ہیں۔ البتہ عقبی سمت کے لوگ اپنی جگہ سے ہلے بھی نہیں تھے، کیونکہ اس طرف زیادہ دباؤ تھا۔ شیرم نے اس بات کی اطلاع تغرل کو دی اور وہ اس طرف ہو گیا۔ وہ خاموشی سے ان لوگوں کو چھوٹی ٹیکری کی طرف رینگتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا، اگر وہ لوگ ہمارے گھوڑوں تک پہنچ گئے تو پھر ہمیں مشکل درپیش ہوگی۔ وہ پہنچ چکے ہیں، ادھر دیکھو، ادھر۔ اور دفعتاً انہیں پھر نیچے ہونا پڑا، کیونکہ اب اس چھوٹی ٹیکری کے پاس مورچہ بندی کر کے بڑی ٹیکری کی طرف گولیاں برسائی جانے لگی تھیں۔ انہیں بچنے کے لیے اپنی جگہ تبدیل کرنی پڑی۔ 5 سفید گھوڑے اب ان کے دشمنوں کے قبضے میں تھے۔ وہ ہنہنا رہے تھے، لیکن چونکہ رسوں سے بندھے ہوئے تھے اس لیے فرار نہیں ہو سکتے تھے۔ تغرل کے چہرے پر تشویش کے آثار نظر آنے لگے۔ پھر اس نے کہا، گھوڑوں کا ان کے قبضے میں چلے جانا اچھا نہیں ہوا۔ اگر انہوں نے ہمارے گھوڑے ہلاک کر دیے تو ہمیں ان جیسے دوسرے گھوڑے نہیں مل سکیں گے۔ مجھے یوں لگتا ہے جیسے ان لوگوں نے بڑی منصوبہ بندی کے بعد ہمیں گھیرا ہے۔ کوئی فکر کی بات نہیں ہے، ہم ان کا گھیراؤ توڑ کر نکل جائیں گے۔ گھوڑوں کو قبضے میں کرنا ضروری ہے، تغرل پرخیال انداز میں بولا۔ اس نے محسوس کیا تھا کہ وہ لوگ جو دوسری سمت محفوظ تھے گولیاں چلانے کی رفتار میں شدت پیدا کر رہے ہیں۔ شاید کچھ اور لوگ بھی ان میں آ کر شامل ہو گئے تھے، چنانچہ اب یہ ممکن نہیں تھا کہ اس ٹیکری پر محصور رہ کر وہ زیادہ وقت گزار سکیں۔ تغرل نے پرخیال انداز میں کہا، میں گھوڑوں کو قابو کرنے کے لیے کوئی ترکیب کرتا ہوں۔ وہ ترکیب میں کیے دیتا ہوں تغرل، طلائی خان بولا۔ کیا؟ بس تم ہوشیار رہو اور تمام لوگ اسی سمت آ جاؤ۔ ادھر اکا دکا گولیاں برساتے رہو تاکہ ان لوگوں کو ہمارے فرار کا شبہ نہ ہو سکے۔ لیکن تم کرو گے کیا؟ جو کچھ کر رہا ہوں اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، طلائی خان نے کہا۔ پھر وہ چٹان کے عقب سے ابھرا اور کئی گولیاں اس کے آس پاس سے گزر گئیں۔ دفعتاً طلائی خان کے حلق سے ایک دل خراش چیخ نکلی اور وہ نشیب میں لڑھکتا چلا گیا۔ تغرل اور اس کے ساتھی ایک لمحے کے لیے بدحواس ہو گئے تھے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ کر بھی کیا سکتے تھے۔ شاید طلائی خان کے گولی لگ گئی تھی۔ طلائی خان اونچی ٹیکری سے بالکل نیچے پہاڑی کے دامن میں جا پڑا اور ساکت ہو گیا۔ اس کی رائفل بھی دور جا پڑی تھی۔ چند لمحات اسی طرح گزر گئے۔ تغرل خان اور اس کے ساتھی پریشانی کے انداز میں اسے دیکھ رہے تھے اور تغرل خان کے چہرے پر عجیب سے تاثرات پھیلتے جا رہے تھے، لیکن دفعتاً ہی اس کے حلق سے ایک بے اختیار قہقہا نکل گیا۔
طلائی خان نے دونوں پستول نکال کر اندھا دھند اس ٹیکری کی طرف فائرنگ شروع کر دی تھی جہاں گھوڑے بندھے ہوئے تھے اور حملہ آوروں نے یہاں پناہ لی تھی۔ کئی چیخیں ابھریں۔ طلائی خان بری طرح ان کی طرف دوڑ رہا تھا۔ عقب سے کوئی خطرہ نہیں تھا، اس لیے وہ دونوں ہاتھوں سے پستول چلاتا ہوا ٹیکری کے نزدیک پہنچ گیا اور پھر اس نے بے جگری کا ثبوت دیتے ہوئے وہاں موجود تمام لوگوں کو موت کی نیند سلا دیا۔ تغرل خان خوشی کے نعرے بلند کر رہا تھا۔ باقی لوگ بھی گولیاں چلانا بھول گئے تھے۔ پھر دفعتاً طلائی کی آواز ابھری، آ جاؤ، یہ راستہ میں نے صاف کر لیا ہے۔ تغرل اور اس کے ساتھی بے تحاشا ٹیکری کے نیچے کی جانب دوڑے۔ اس دوران طلائی اپنے گھوڑے کے رسے کھول چکا تھا۔ اس نے بڑی پھرتی سے زینیں اٹھا کر گھوڑوں کی پشت پر رکھیں اور وہ لوگ گھوڑوں کی ننگی پشت پر ہی سوار ہو گئے۔ طلائی نے اس وقت ناقابل یقین کارنامہ انجام دیا تھا، لیکن تغرل بھی کسی سے کم نہیں تھا۔ گھوڑے کی پشت پر سوار ہوتے ہی اس نے ٹیکری کے گرد ایک جگہ چکر لگایا اور پھر دفعتاً وہ بائیں سمت جھکا اور اس نے زمین پر پڑے ہوئے ایک شخص کو اٹھا لیا۔ وہ اسے اپنی بغل میں دبا کر گھوڑا دوڑا رہا تھا اور اس وقت بڑی عجیب سی کیفیت تھی۔ اس کی بغل میں دبا ہوا شخص اس کی گرفت سے نکلنے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہا تھا، لیکن اسے شاید ایسا ہی محسوس ہوا تھا جیسے وہ کسی فولادی شکنجے میں کس گیا ہو۔ پانچوں گھوڑے برق رفتاری سے دوڑ رہے تھے اور ان کے پیٹ زمین کو چھو رہے تھے۔ ایسی حالت میں گھوڑوں کی ننگی پشت پر خود کو سنبھالنا بھی آسان کام نہیں تھا، لیکن یہ لوگ گھوڑوں کے بدن ہی کا ایک حصہ بن کر رہ گئے تھے۔ سب سے زیادہ مشکل دوڑ تغرل کی تھی، جو ایک وزنی انسان کو بغل میں دبائے ہوئے تھا اور اس بات سے بے خبر کہ وہ مسلح ہے یا نہیں۔ اس کی بغل میں دبے ہوئے شخص کو بھی یہ احساس ہو گیا تھا کہ اگر دوڑتے ہوئے گھوڑے سے اسے نیچے بھی چھوڑ دیا گیا تو اس کی ہڈیاں چور چور ہو جائیں گی۔ چنانچہ چند لمحات کے بعد اس نے اپنے آپ کو ساکت کر لیا۔ گھوڑے دوڑتے رہے اور چاندنی رات میں ان کا سفر طویل سے طویل تر ہوتا چلا گیا۔ بڑی بے جگری سے دوڑ رہے تھے وہ سب، نہ جانے کب تک اس طرح دوڑتے رہے اور پھر ایک پرفضا مقام پر انہوں نے گھوڑوں کی رفتار سست کر لی۔ یہاں درخت نظر آ رہے تھے۔ تھوڑے ہی فاصلے پر ایک چشمہ تھا جس سے بوند بوند پانی رس کر ایک تالاب کی شکل اختیار کر گیا تھا۔ بڑی پرفضا جگہ تھی اور اس میں وہ اس مقام کو بخوبی دیکھ سکتے تھے۔ جتنی دیر وہ گھوڑے دوڑا رہے تھے، اس کے بعد یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ حملہ آور جو ان پر گولیاں برسا رہے تھے ان کا تعاقب کر کے یہاں تک پہنچ سکیں۔ تغرل نے اپنی بغل میں دبے ہوئے شخص کو نیچے پھینک دیا اور اس کے بعد خود بھی گھوڑے سے کود آیا۔ اس نے دوسروں کی طرح اپنی زین بھی ران کے نیچے دبائی ہوئی تھی جو نیچے گر پڑی۔ باقی کوئی سامان بھی انہوں نے وہاں نہیں چھوڑا تھا اور یہ بہت مشکل کام تھا اور ان کی بے جگری کا ثبوت تھا۔ شیرم نے اپنے گھوڑے سے کودنے کے بعد پہلا کام یہ کیا کہ نیچے پڑے ہوئے شخص کی تلاشی لے ڈالی۔ راستے بھر وہ یہی سوچتا آیا تھا کہ کہیں تغرل دھوکہ نہ کھا جائے۔ اگر اس کے پاس پستول ہوا تو وہ اطمینان سے تغرل کی کمر سے اس کی نال لگا کر گولی چلا سکتا ہے۔ تغرل نے دلیری کا ثبوت تو دیا تھا لیکن ذہانت کا نہیں۔ اسے چاہیے تھا کہ اس شخص کو بے ہوش کر لیتا۔ وہ آہستہ آہستہ کراہ رہا تھا۔ شیرم خان اس کے زخم کا جائزہ لینے لگا، لیکن یہ زخم خطرناک نہیں تھا۔ گولی نے صرف اس کی ران کی ہڈی توڑی تھی، باقی وہ پوری طرح سلامت تھا۔ اس کے پاس سے کوئی ایسی شے برآمد نہیں ہوئی جسے ہتھیار کہا جا سکتا۔ غالباً رائفل وغیرہ وہیں رہ گئی تھی، لیکن تغرل خان اب اس شخص کی طرف سے قدرے بے پرواہ ہو گیا تھا۔ اس نے گھوڑے کی پشت تھپ تھپائی، زین پاؤں کی ٹھوکر سے ایک سمت اچھال دی اور فضا میں منہ اٹھا کر گہری گہری سانسیں لینے لگا۔ بقیہ ساتھی بھی گھوڑوں سے اتر آئے تھے اور اب وہ گھوڑوں کو ایک درخت سے باندھ رہے تھے۔ میرا خیال ہے یہ جگہ ہمارے لیے خطرناک نہیں ہے، طلائی نے کہا۔ اوہ طلائی خان، اوپر سے گرتے ہوئے تیرے بدن پر چوٹیں آئی ہوں گی۔ کوئی ایسی چوٹ تو نہیں ہے جو تجھے زیادہ تکلیف دے رہی ہو؟ تغرل نے سوال کیا اور طلائی خان ہنس پڑا۔ نہیں خانہ، طلائی خان بے وقوف تو نہیں ہے، بس گھٹنے چھل گئے ہیں، بدن پر ایک دو جگہ خراشیں اور لگی ہوں گی، لیکن میں محفوظ ہوں۔ تو نے کمال کیا طلائی خان، واقعی تو نے کمال کیا۔ ان کی تعداد اتنی تھی کہ ہم زیادہ عرصے تک ان کے مقابلے پر نہیں جم سکتے تھے۔ وہ اگر ساری رات اور پورا دن بھی گولیاں برساتے رہتے تو انہیں کوئی دقت نہیں ہوتی۔ ہاں تغرل، ایسا ہی لگتا ہے۔ تغرل دیر تک ادھر ادھر دیکھتا اور ٹہلتا رہا۔
پھر وہ اس شخص کے قریب آ کر رک گیا جو زمین پر پڑا ہوا کراہ رہا تھا۔ تو زخمی ہے؟ کہاں چوٹ لگی ہے تیرے؟ ذرا دیکھوں۔ تغرل خان نے جھک کر اس کی ران کا زخم دیکھا اور تولائی خان سے بولا، تولائی خان، اس کے زخم پر پٹی باندھ دے، آخر اپنا ہی آدمی ہے، پہاڑوں کا رہنے والا ہے، اس کے ساتھ تھوڑی بہت رعایت تو ہونی چاہیے۔ تولائی خان نے ایک کپڑا اس کی ران پر کس دیا۔ نیچے پڑے ہوئے آدمی کے چہرے پر خوف اور دہشت کے آثار منجمد تھے۔ اسے تکلیف بھی تھی، عجیب سی شکل ہو رہی تھی اس کی۔ بہرطور اس نے منہ سے کچھ بولنے کی کوشش نہیں کی اور کافی وقت گزر گیا۔ تغرل چشمے کے نزدیک پہنچ کر آدھے دھڑ سے چشمے میں لیٹ گیا تھا۔ وہ دیر تک اپنے آپ کو اس طرح بھگوتا رہا، پھر وہاں سے باہر نکل آیا۔ زیادہ وقت نہیں ہے ہمارے پاس تولائی خان، بہت سے کام کرنے ہیں ہمیں، اور جب کام کرنے ہوتے ہیں تو اور کام نہیں کیا جا سکتا۔ چلو چلو، تم لوگ بھی ٹھنڈے پانی سے منہ ہاتھ وغیرہ دھو لو، آج کی رات تو ہمیں بہت کچھ کرنا ہے۔ کیوں، تیرا کیا خیال ہے؟ تغرل نے زمین پر پڑے ہوئے آدمی کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹیں کھیل رہی تھیں۔ پھر وہ سب اس کے گرد آ کھڑے ہوئے۔ تغرل گھٹنوں کے بل اس شخص کے نزدیک بیٹھ گیا اور اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ بڑی تکلیف میں ہے بڑی تکلیف ہے بیچارے کو۔ تولائی، ذرا اس کا زخم کھول کر تو دیکھو، گولی اندر تو نہیں ہے؟ دیکھو دیکھو۔ تولائی نے وہ کپڑا کھول دیا جو اس نے خود ہی اس شخص کی ران پر باندھا تھا۔ تغرل جھک کر اس کے زخم کو دیکھنے لگا، پھر اس نے اس شخص کی ران کھول دی۔ گولی کا زخم نمایاں تھا۔ اس شخص کے حلق سے ہلکی ہلکی کراہیں نکلنے لگیں۔ بڑا چھوٹا زخم ہے یہ تو، صرف ہڈی ٹوٹی ہے۔ کیوں، کیا نام ہے تیرا؟ گل خان، اس نے جواب دیا۔ لگتا بھی پھول ہی کی طرح ہے، دیکھو نا، خون بہہ جانے سے کیسا پھول جیسا چہرہ نکل آیا ہے۔ کہاں کا رہنے والا ہے تو گل خان؟ تغرل خان نے پوچھا۔ بستی گلبانہ کا، زخمی شخص نے جواب دیا۔ واہ، گلبانہ کا نام تیرے ہی نام پر رکھا گیا ہوگا۔ کیوں تولائی خان؟ یہ گلبانہ کا گل ہے، مگر خانہ ہم پر گولیاں کیوں چلائی تھی تم لوگوں نے؟ کون ہو تم، اور یہاں جنگلوں میں کہاں بھٹکتے پھر رہے تھے؟ جواب دو، ہمیں خاموش رہنے والوں سے بڑی نفرت ہے۔ وہ اچھے لگتے ہیں جو فوراً بولتے ہیں۔ بولو، ہم پر گولیاں کیوں برسا رہے تھے؟ زمین پر پڑا ہوا نوجوان خوفزدہ نگاہوں سے تغرل کو دیکھنے لگا۔ تغرل نے ایک چاقو نکال لیا۔ نہیں جواب دے گا تو؟ ہم نے کہا نا تجھ سے کہ خاموش رہنے والے ہمیں ناپسند ہیں۔ میں اس نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری، لیکن دوسرے لمحے اس کے حلق سے ایک کربناک چیخ نکل گئی۔ تغرل نے ہاتھ میں پکڑا ہوا چاقو اس کے زخم میں پیوست کر دیا تھا۔ اب ہم اسے نیچے تک چیرتے ہوئے چلے جائیں گے۔ یہ اسی وقت تیرے اس سوراخ سے نکل سکے گا جب تو اپنی زبان کھول دے گا۔ خدا کے لیے میں مر جاؤں گا، میں مر جاؤں گا۔ اوہو اوہو، تولائی خان، اسے مرنا تو نہیں چاہیے۔ چلو ٹھیک ہے، ہم تجھے مرنے نہیں دیں گے۔ تغرل نے چاقو زخم سے واپس نکال لیا۔ وہ شخص تڑپنے لگا۔ تغرل خان نے اوپر اٹھ کر گھٹنا اس کے سینے پر رکھ دیا اور پھر غرائے ہوئے لہجے میں بولا، اگر تو نے 1 منٹ میں زبان نہ کھول دی تو پھر تیری یہ زبان کبھی نہیں کھلے گی، کبھی نہیں۔ وہ غرایا اور اس نے چاقو اس شخص کی آنکھوں کے سامنے لہرا دیا۔ میں گلبانہ کا رہنے والا ہوں۔ ہمارے سردار گوگا خان نے ہم لوگوں کو تمہاری سرکوبی کے لیے منتخب کیا تھا۔ ہم 10 آدمی ہیں، ہر قبیلے کے 10 آدمی ہوتے ہیں۔ وہ سب کے سب پہاڑوں میں بھٹک رہے ہیں۔ دوسری 2 ٹولیاں بھی ایسے لوگوں کی ہیں۔ ہم اس منصوبے سے تعلق رکھتے ہیں جو تم لوگوں کو فنا کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ 5 سفید گھڑ سواروں کو، ہم میں سے 10 افراد جنگلوں میں بھٹکتے پھرتے ہیں۔ یہ اتفاق ہے کہ اس وقت 3 ٹولیاں ایک ساتھ جمع ہو گئی تھیں اور ہم نے تمہارے سفید گھوڑے دیکھ لیے تھے۔ اس کے بعد ہم نے تمہیں گھیرنا شروع کر دیا۔ ہم دونوں سمت سے آئے تھے تاکہ تم بچ کر نہ نکل سکو، لیکن ہم ناکام ہو گئے۔ ارے واہ، یہ تو خوب بولا۔ کیوں شیرم، مزہ آیا؟ 10 آدمی ہر قبیلے کے اکٹھے ہوئے ہیں 5 آدمیوں کو مارنے کے لیے۔ کتنے قبیلے شامل ہیں اس منصوبے میں؟ تغرل نے اس سے سوال کیا، لیکن زخمی بے ہوش ہو گیا تھا۔ تو بے ہوش نہیں ہوگا، اگر بے ہوش ہوا تو میں تیرے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ جو کچھ پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دے۔
تغرل نے چاقو کی نوک اس کے بازو میں اتار دی، لیکن وہ واقعی بے ہوش ہو چکا تھا۔ اب اتنا وقت نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کریں، اب اسے ہوش میں آنا بھی نہیں چاہیے، تغرل نے کہا، اور دوسرے لمحے چاقو والا ہاتھ بلند ہو کر اس کے سینے میں عین دل کے مقام پر پیوست ہو گیا۔ اس کا بے ہوش بدن ایک دو بار پھڑکا اور پھر سرد ہو گیا۔ تب تغرل غضبناک لہجے میں بولا، چلو، ابھی تو ان میں کافی بچے ہوئے ہیں۔ کیا یہ تغرل کی شخصیت پر زبردست چوٹ نہیں ہوگی کہ اسے ٹیکری چھوڑ کر بھاگنا پڑا؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، چلو ہمیں ٹیکری واپس جانا ہے، اور وہاں ہم ان لوگوں کو اپنی گولیوں کا نشانہ بنائیں گے۔ ایک بھی بچ کر نکل گیا تو اچھا نہیں ہوگا۔ شیرم، تولائی، جابر اور فرزان، چلو جلدی سے گھوڑوں پر زینے کسو۔ چاروں نے تغرل کے اس حکم کی تعمیل کی۔ انہوں نے گھوڑوں پر زینے کسیں، اپنا ایمونیشن چیک کیا، رائفلیں سنبھالیں، پستولوں کے چیمبر بھرے، اور اس کے بعد 5 گھوڑے جس سمت سے آئے تھے اسی سمت واپس چل پڑے۔ تغرل کو راول نے وحشی درندہ بنایا تھا، لیکن شاید اس کے ضمیر، اس کی فطرت میں کوئی ایسی بات تھی جس نے اسے جنون کی حد تک پاگل کر دیا تھا۔ گھوڑوں کی رفتار اس سے بھی زیادہ تیز تھی جس رفتار سے وہ یہاں تک پہنچے تھے، اور ان کا رخ اسی ٹیکری کی جانب تھا جہاں تھوڑی دیر قبل ایک خون ریز معرکہ ہو چکا تھا۔ ٹیکری سے کچھ فاصلے پر پہنچ کر وہ رک گئے تھے۔ رات آدھی سے زیادہ ڈھل چکی تھی، چاندنی بھی مدھم پڑ گئی تھی۔ یہاں رکنے کے بعد تغرل نے آہستہ سے اپنے ساتھیوں سے کہا، ہمیں ہوشیاری سے کام لینا ہوگا۔ مجھے یقین ہے کہ ان لوگوں نے یہاں سے فرار ہونے کی کوشش نہیں کی ہوگی۔ دن کی روشنی میں وہ اپنے زخمیوں کا جائزہ لیں گے۔ انہیں اس بات کی امید ہوگی کہ ہم لوگ یہاں سے فرار ہو چکے ہیں اور اب ادھر واپس نہیں آئیں گے، لیکن گھوڑوں کی ٹاپیں ان لوگوں کو ہوشیار کر سکتی ہیں۔ فرزان، تم یوں کرو، ان گھوڑوں کے ساتھ یہیں رک جاؤ، باقی لوگ میرے ساتھ آؤ۔ تغرل خان کی ہدایت پر یہاں پر بھی عمل کیا گیا، اور اس کے بعد وہ دبے پاؤں آگے بڑھنے لگے۔ اس بڑی ٹیکری کے عقب میں کافی لوگ موجود تھے اور ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے گھوڑے بھی ان سے کچھ فاصلے پر بندھے ہوئے تھے۔ تغرل اور اس کے ساتھی آہستہ آہستہ ٹیکری پر چڑھنے لگے، اسی ٹیکری پر جس سے اترتے ہوئے انہیں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا، لیکن اب صورتحال ذرا مختلف تھی۔ وہ سب ان کے نشانوں پر تھے اور اطمینان سے بیٹھے ہوئے تھے۔ غالباً انہوں نے ادھر ادھر جانے کی کوشش بھی نہیں کی تھی۔ یہ اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکا تھا کہ ان کے کتنے آدمی ہلاک ہوئے۔ وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ تغرل نے اپنے تینوں ساتھیوں کو مختلف پوزیشنیں سنبھالنے کو کہا، اور اس کے بعد سب سے پہلی گولی اسی نے چلائی۔ اس کے فائر کے ساتھ ساتھ ہی ان لوگوں نے بھی بندوقوں کے دہانے کھول دیے، اور نیچے بیٹھے ہوئے لوگوں میں بھگدڑ مچ گئی۔ گھوڑے ہنہنانے لگے۔ وہ لوگ اپنی جان بچانے کے لیے ادھر سے ادھر بھاگ رہے تھے، لیکن اب صورتحال بالکل ہی مختلف تھی۔ انہیں کسی جائے پناہ تک پہنچنے سے روکنے کا کام تغرل نے سنبھال رکھا تھا۔ چنانچہ کوئی بھی اگر کسی چٹان کی آڑ کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتا تو پہلے اسے ہی نشانہ بنایا جاتا۔ وہ لوگ چیخ رہے تھے، گر رہے تھے، مر رہے تھے۔ ان میں سے 2-3 آدمی گھوڑوں پر بیٹھ کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے، لیکن باقی سب کے سب وہیں کے وہیں ڈھیر ہو گئے تھے۔ فرار ہونے والوں کا تعاقب کرنا تو مشکل تھا، لیکن جتنے لوگوں کو انہوں نے مار لیا تھا وہ بھی کم نہیں تھے۔ پھر اس وقت تو وہ ٹیکری سے نیچے نہیں اترے جب تک صبح کی روشنی نہ پھیلی۔ سورج کی پہلی کرن نے زمین کی طرف دیکھا تو اس علاقے میں اسے خوفناک مناظر نظر آئے۔ چاروں طرف خون ہی خون بکھرا ہوا تھا، پتھر خون سے رنگین ہو رہے تھے، لاشیں اوندھی سیدھی پڑی ہوئی تھیں، اسلحہ بکھرا ہوا تھا۔ وہ لوگ اس اسلحے کو استعمال نہیں کر سکے تھے۔ تغرل خان نے اپنے ساتھیوں کو ٹیکری سے نیچے اترنے کا اشارہ کیا، اور پھر وہ ان لوگوں کے درمیان چہل قدمی کرنے لگا۔ دیر تک وہ ادھر ادھر گھومتا رہا۔ اس دوران فرزان بھی گھوڑا لے کر وہاں پہنچ گیا تھا اور اپنے ساتھیوں میں شامل ہو گیا تھا۔ ٹیکری کے پیچھے بھی 9 لاشیں دستیاب ہو گئی تھیں۔ باقی دوسری طرف جو لوگ موجود تھے ان میں تقریباً 13 لاشیں پائی گئی تھیں۔ باقیوں کے بارے میں کوئی پتہ نہیں چل سکا تھا۔ ان میں کوئی بھی زندہ نہیں تھا، صرف 2 ہی بچے تھے جو فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ جو مر چکے تھے ان کے گھوڑے بھی ادھر ادھر بھٹک رہے تھے۔ کافی اسلحہ ان کے ہاتھ لگا تھا۔ اسے سنبھالنے کے بعد انہوں نے دوسری قیمتی اشیاء وہاں سے اٹھائیں، اور اس کے بعد تغرل واپس چل پڑا۔ اس نے گھوڑا دوڑاتے ہوئے کہا، کیا خیال ہے
کیا خیال ہے ہم اسی جگہ نہ چلیں جہاں وہ چشمہ دیکھا تھا؟ اچھی جگہ لگ رہی تھی، پتہ نہیں کون سا علاقہ ہے۔ ہاں تغرل، میرے ذہن میں بھی یہ بات آئی تھی، جگہ واقعی اچھی تھی، ان پہاڑوں کے درمیان ایک ایسی جگہ جہاں کچھ دیر آرام کیا جا سکتا ہے۔ تو پھر آؤ چلتے ہیں، تغرل بولا اور وہ چل پڑے۔ رات کو جس برق رفتاری سے انہوں نے اس جگہ تک کا فاصلہ طے کیا تھا، اس وقت وہ برق رفتاری قائم نہ رہ سکی، ان کی رفتار سست تھی، اور پھر سورج خوب چڑھ چکا تھا۔ جب وہ دوبارہ اس جگہ پہنچ گئے، اس شخص کی لاش وہیں پڑی ہوئی تھی جس سے انہوں نے بستی گلبانہ کے بارے میں معلوم کیا تھا۔ دفتن جابر نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ادھر دیکھو تغرل خان، اس طرف دیکھو، اس پہاڑی کے دامن میں کچھ غار نظر آ رہے ہیں۔ تغرل خان نے چشمے سے تقریباً 100 گز کے فاصلے پر سیاہ رنگ کی پہاڑیوں کے دامن میں بنے ہوئے ان سیاہ دبوں کو دیکھا جو دور سے عجیب محسوس ہو رہے تھے، اور پھر کسی خیال کے تحت وہ اسی طرف چل پڑا۔ اور یہ سیاہ دبے 3 غار تھے جو برابر برابر بنے ہوئے تھے، لیکن ان غاروں میں داخل ہو کر ان کی آنکھیں دلچسپی سے چمکنے لگیں۔ غار اندر سے انتہائی وسیع اور کشادہ تھے، اور تینوں سرنگوں کے ذریعے آپس میں مل جاتے تھے۔ دیر تک وہ ان کا جائزہ لیتے رہے، پھر تغرل خان نے پرمسرت انداز میں کہا، واقعی یہ غار تو ہمارے لیے بہت ہی شاندار ثابت ہو سکتے ہیں۔ کیا خیال ہے نیا ٹھکانہ یہیں کیوں نہ بنایا جائے؟ ایسا لگتا ہے تغرل خان جیسے یہ ہمارے ہی لیے تخلیق کیے گئے ہوں۔ جاؤ جاؤ اپنا سامان یہیں اٹھا لاؤ، ہم ان غاروں کو اپنے نئے ٹھکانے کے طور پر استعمال کریں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اس غار میں منتقل ہو گئے تھے۔ یہاں پانی موجود تھا، درخت بھی تھے، اور بلا شبہ یہ نیا ٹھکانہ بھی اس ٹھکانے سے کسی طور کم نہیں تھا جو تغرل خان نے شیر کوہ کے نزدیک بنایا ہوا تھا۔ راول خان کی ہدایت کے مطابق اس نے اپنے لیے ایک اور نیا ٹھکانہ منتخب کر لیا تھا۔ بس اب مسئلہ یہ تھا کہ اس کی جائے وقوع کے بارے میں صحیح اندازہ قائم ہو جائے۔ آس پاس کوئی بستی ہے یا نہیں، اور اگر ہے تو کتنے فاصلے پر ہے، اور کوئی عام گزرگاہ یہاں سے نزدیک ہے۔ یہ ساری باتیں تو رفتہ رفتہ ہی انہیں معلوم ہو سکتی تھیں۔ لوٹا ہوا تمام اسلحہ غاروں میں جمع کر دیا گیا، اور پھر باہر نکل کر وہ اس سلسلے میں گفتگو کرنے لگے کہ کس طرح ان غاروں کو دوسروں کی نگاہوں سے محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے بہت سے منصوبے ان کے ذہن میں موجود تھے۔ چشمے کے کنارے پڑی ہوئی لاشوں کو زمین کھود کر دفن کر دیا گیا، اور اس کے بعد وہ آرام کرنے میں مصروف ہو گئے۔ شام کو جب سورج ڈھلا تو سب جاگے اور باہر نکل آئے۔ ایک بلندی پر چڑھ کر انہوں نے دور دور تک کا جائزہ لیا اور اس جگہ کے بارے میں اندازہ لگانے لگے۔ شیرم کہنے لگا، بظاہر تو آس پاس کسی بستی کے آثار نہیں محسوس ہوتے، لیکن اگر ہیں بھی تو بہر طور اس وقت تک یہ ہمارے لیے محفوظ جگہ ہے جب تک کوئی اس طرف متوجہ نہ ہو۔ بہت اچھی جگہ ہے، میں اسے چھوڑنا پسند نہیں کروں گا۔ تغرل نے کہا، اب کیا خیال ہے تغرل خان، تمہارا اگلا قدم کیا ہوگا؟ گلبانہ، یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ تغرل کہنے لگا، اتفاق سے ہمیں گلبانہ ہی کا نام معلوم ہو سکا، چنانچہ گلبانہ کو اس کی اس جرت کی سزا دینا تو ضروری ہے۔ کچھ لوگ فرار بھی ہوئے تھے تغرل خان، انہوں نے ہمارے بارے میں اطلاع دے دی ہوگی، یقیناً دے دی ہوگی۔ مزہ تو اسی وقت آئے گا جب گلبانہ کے باشندے ہمارے استقبال کے لیے تیار ہوں۔ کیوں تولائی خان، مزہ اسی وقت آئے گا نا؟ تغرل خان نے مسکراتے ہوئے تولائی خان سے کہا۔ یقیناً تغرل خان، یقیناً، تولائی خان نے کہا اور کہکہا لگا کر ہنس پڑا۔ غاروں میں پانچوں وحشیوں کے خوفناک کہکہے گونج رہے تھے، اور گلبانہ کی تقدیر پر تاریکیاں پھیلتی جا رہی تھیں۔ پہاڑوں کے درمیان واقع یہ بستی سکون کا گہوارہ تھی۔ موسم کی پہلی برف باری نے خنکی میں اضافہ کر دیا تھا۔ ایک ہفتے سے آسمان ابر آلود تھا، اور یہ اس بات کی پیشگوئی ہوا کرتی تھی کہ اب برف باری کا آغاز ہو جائے گا۔ یہاں آباد لوگ بخوبی جانتے تھے کہ برف باری شروع ہونے کے بعد باہر کی دنیا سے ان کا رابطہ منقطع ہو جائے گا، چنانچہ وہ ضروریات زندگی کی ہر شے ذخیرہ کر لیتے تھے۔ بازاروں میں رونقیں خود بخود کم ہو جاتی تھیں، البتہ قہوہ خانوں کی رونقوں میں اضافہ ہو جاتا تھا۔ ایسے بڑے بڑے مکانات جہاں چند لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ ہو، قہوہ خانوں میں تبدیل ہو جایا کرتے تھے، لیکن صرف 4 ماہ کے لیے۔ گویا 4 ماہ تک گلبانہ کے رہنے والے چھٹیاں منایا کرتے تھے۔ اس دوران قہوہ خانوں سے گانے والوں کی آوازیں ابھرتی رہتی تھیں،
لوگ گیت گائے جاتے تھے اور ساز بجائے جاتے تھے۔ ان کے ساتھ ہی گرم قہوے کی پیالیاں گردش کرتی رہتی تھیں۔ باقی مکانات تاریکی میں گم ہو جاتے تھے۔ بس قہوہ خانوں کی روشنی بستی میں زندگی کا پتہ دیتی تھی۔ گلبانہ کے رہنے والوں نے سال کے اس خراب ترین موسم کو بھی اپنے لیے دلکش بنا لیا تھا۔ 8 مہینے زندگی سے بھرپور جدوجہد کرتے تھے تاکہ برف باری کے موسم کے 4 مہینے خوشیوں میں گزار سکیں۔ ہر شخص بے فکری سے اپنے لیے بندوبست کر کے مطمئن ہو جاتا تھا اور اس موسم کا انتظار کیا جاتا تھا۔ لیکن اس بار موسم کے رنگ ڈھنگ کچھ اور تھے۔ برف باری کا پہلا ہی دن گلبانہ کے لیے منحوس ترین دن ثابت ہوا۔ صبح سے برف کے گالے آسمان سے زمین کی جانب سفر کر رہے تھے۔ لوگوں نے اپنے اپنے کاروبار بند کر کے ابتدائی دنوں کی برف باری سے لطف اندوز ہونے کے مشغلے اختیار کر لیے تھے۔ چھوٹے چھوٹے بچے موٹے لباسوں میں برف کے گولے بنا بنا کر ایک دوسرے پر اچھال رہے تھے۔ ہر گھر میں خصوصی پکوان پکے تھے۔ آج کا دن خوشیوں کا دن تسلیم کر لیا گیا تھا۔ پھر شام ہوئی اور قہوہ خانوں میں دھوئیں کی لکیریں بل کھاتی ہوئی چمنیوں سے باہر نکلنے لگیں۔ نوجوانوں نے ٹولیوں کی شکل میں قہوہ خانوں کا رخ کیا۔ سردار گوگا خان بھی اپنی رہائش گاہ میں اپنے بچوں کے ساتھ دلچسپیوں میں مصروف تھا۔ اس وقت اس کے گرد چند افراد بیٹھے ہوئے برف باری کے بارے میں قیاس سرائیاں کر رہے تھے۔ ایک معمر شخص نے کہا، کیا خیال ہے سردار گوگا خان؟ ہر 3 سال کے بعد ایک سال برف باری شدید ترین ہوتی ہے۔ کیا یہ وہی سال نہیں ہے؟ اتفاق کی بات ہے معزز بزرگ کہ ہم ہر سال بھول جاتے ہیں کہ اس بار برف باری کم ہوئی تھی یا زیادہ۔ حالانکہ جب زیادہ برف باری ہوتی ہے اور مکانوں کے دروازے سفید برف سے بند ہو جاتے ہیں تو ہم یہی کہتے ہیں کہ اس سال برف باری پہلے سے زیادہ شدید ہوئی۔ لیکن جہاں تک میرا خیال ہے یہ وہی چوتھا سال ہے جب برف باری زیادہ ہوتی ہے۔ شاید۔ ویسے جہاں تک میرا خیال ہے سب لوگ اپنے لیے معقول بندوبست کر چکے ہیں۔ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں کہ تمہارے بنائے ہوئے قوانین گلبانہ کے لوگوں کے لیے بہت ہی اچھے ثابت ہوئے۔ تم نے سردار گوگا خان گلبانہ کے لیے بہت کچھ کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ تم نے آنے والے سرداروں کے لیے بھی باقاعدہ ایک اصول مرتب کر دیا ہے۔ سال میں 8 ماہ ایک مخصوص حصہ جمع کرنا ایک قانونی حیثیت رکھتا ہے تاکہ 4 ماہ کے لیے کوئی بھی شخص بھوک کا شکار نہ ہو۔ میں بستی کی بقا کے لیے یہی سوچتا رہتا ہوں کہ کس طرح میرے قبیلے کے لوگوں کو آسانیاں فراہم ہوں۔ پہاڑوں میں ان دنوں بڑی ہنگامہ خیزیاں ہیں۔ عادل شاہ ایسے گھومنے کے لیے گیا ہوا تھا۔ وہ مست آدمی ہے، گھر سے فراغت حاصل ہے، سارے بھائی کمائی کرتے ہیں اور چھوٹا ہونے کی وجہ سے عادل شاہ ان کی محبتوں میں مبتلا ہے۔ کوئی اسے کچھ کرنے نہیں دیتا تو وہ سیاحتیں کرتا ہے۔ اب کئی قبیلوں کی سیر کر کے آیا ہے۔ سنا ہے ان دنوں قبیلوں میں بڑی گرم جوشی پائی جاتی ہے۔ کس سلسلے میں؟ گوگا خان نے سوال کیا۔ ارے وہی 5 گھوڑے، 5 شیطان جنہوں نے بستیوں کا سکون غارت کر کے رکھ دیا ہے۔ ویسے تمہارا کیا خیال ہے سردار گوگا؟ کیا 5 آدمی اتنے سارے لوگوں کے سامنے سینہ سپر ہو سکتے ہیں؟ کیا صرف 5 ہی افراد ہیں جو بڑے بڑے قبیلوں کو خاطر میں نہیں لاتے؟ میری رائے تو اس سے ذرا مختلف ہے۔ تمہاری کیا رائے ہے؟ سردار گوگا خان نے پوچھا۔ اب جب کہ یہ بات منظر عام پر آ چکی ہے کہ شیر کوہ کا راول خان جو فرنگیوں کا تربیت یافتہ ہے، شیر کوہ میں فرنگیوں کی تعلیم پھیلانے کا خواہش مند ہے اور انہی کے اشارے پر وہ ایک فرنگی بیوی کو لے کر یہاں آیا ہے۔ ان فرنگیوں سے ہمارا 200 سال تک جھگڑا رہا ہے گوگا خان، اور ہم نے اپنے اتحاد کے بل پر انہیں ہمیشہ اپنے آپ سے اور ان پہاڑوں سے دور رکھا ہے۔ کیا تمہارے خیال میں فرنگیوں کے دل میں ہمارے خلاف نفرت نہیں ہوگی؟ اگر ہوگی بھی تو اب ان سے کیا واسطہ؟ وہ اپنے وطن بھگا دیے گئے ہیں اور اب یہاں ان کی ایک نہیں چل سکتی۔ تم ان فرنگیوں کو نہیں سمجھتے گوگا خان۔ میرے باپ دادا ان کے بارے میں کہانیاں سناتے چلے آئے ہیں۔ بڑی کینہ پرور قوم ہے، اپنی شکست کو کبھی نہیں بھولتی۔ ہندوستان سے ان کی واپسی ان کے دلوں پر زخم بن کر چسپاں ہو گئی ہے اور ہمیشہ وہ طاق میں رہتے ہیں کہ کس طرح مشرق کے رہنے والوں کو نقصانات پہنچائیں۔ تم اس بات کو نظر انداز مت کرو کہ راول خان پہاڑوں کے لیے مصیبت بن سکتا ہے۔ فرنگیوں نے اسے اپنا مہرہ بنا کر بھیجا ہے۔ میرے خیال میں تو سردار زارق نے اپنی زندگی کی بدترین غلطی یہی کی تھی کہ راول خان کو یورپ تعلیم کے لیے بھیج دیا۔ سوچو گوگا خان کہ ایک شخص اپنی احمقانہ سوچ سے کس طرح دوسروں کے لیے عذاب بن جاتا ہے۔
زارق خان نے تو سوچا ہوگا کہ بھائی اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے واپس آئے گا اور پہاڑوں کو جدید ماحول سے روشناس کر دے گا، لیکن راول خان وہاں جا کر فرنگیوں کا اعلی کار بن گیا، اور میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اسے فرنگیوں کی حمایت حاصل ہے، اور اب وہ فرنگیوں ہی کے بل پر یہاں ہنگامہ آرائیاں کر رہا ہے۔ دراصل میں یہ کہنا چاہتا تھا، جیسا کہ یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ 5 سفید گھڑ سواروں میں سے ایک سردار زارق خان کا بیٹا تغرل خان ہے اور باقی اس کے تمام ساتھی، تو کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ 5 شیطانوں کو منظر عام پر رکھا گیا ہو اور در پردہ راول خان کی قوت ہو، یعنی ایسے بے شمار افراد جو ان 5 سفید گھڑ سواروں کی مدد کرتے ہوں؟ سردار گوگا خان کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا، پھر اس نے چھوٹے سے حقے کی نئے منہ سے لگاتے ہوئے 2-3 کش لیے، اور اس کے بعد اسے الگ کر کے بولا، تمہاری یہ بات قابل غور ہے، واقعی اس میں کوئی شک نہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے جیسا کہ ہمیں اطلاع ملی ہے کہ راول خان شیر کوہ کو فرنگی طرز پر آراستہ کرنا چاہتا ہے۔ وہاں موسیقی رقص کا دورہ ہے، بے حیائی اور نشہ بازی کی لت نوجوانوں میں پروان چڑھتی جا رہی ہے، لیکن ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی، راول خان اگر شیر کوہ کو نشے کا عادی بنا دے گا تو پھر اپنے لیے لشکر کہاں سے جمع کرے گا؟ کیا نشے میں ڈوبے ہوئے رقص و سرور کے رسیا جنگ و جدل کر سکتے ہیں؟ اگر نہیں تو راول خان دوسرے لوگوں کو کیسے روکے گا؟ یہ سب فرنگی دماغ کی چال ہے۔ ہو سکتا ہے جب راول خان اور پہاڑوں کے رہنے والے نوجوان شراب و کباب میں مبتلا ہو جائیں تو فرنگی لشکر آہستہ آہستہ وہاں پہنچنے شروع ہو جائیں۔ سنا ہے کچھ فرنگی شیر کو پہنچ بھی گئے ہیں۔ اچھا، گوگا خان نے تعجب سے کہا، مجھے نہیں معلوم تھا، یہ بات بھی عادل شاہ ہی نے بتائی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ فرنگی وہاں آئے ہیں، ان میں بظاہر راول خان کی بیوی جوزفائن کے رشتہ دار ہیں، جو صرف ملنے کی غرض سے آئے ہیں، لیکن تمہیں معلوم ہے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی ہندوستان میں کیسے آئی تھی؟ کیا کیا ہتھ کنڈے استعمال کیے تھے انہوں نے؟ یہ ہمارے وطن میں کیا ہو رہا ہے؟ ہماری پرسکون زندگی کو کس طرح برباد کیا جا رہا ہے؟ میں تو ان 10 افراد کے لیے ہی افسردہ ہوں جو میرے حکم پر اپنا گھر چھوڑ کر پہاڑوں میں بھٹک رہے ہیں۔ کاش ایسا نہ ہوتا، کاش ہمیں امن کی زندگی حاصل ہوتی۔ صرف دعائیں مانگنے سے کام نہیں چلے گا سردار گوگا خان، بلکہ اس سلسلے میں آگے بڑھ کر اور بھی بہت سے کام کرنے ہوں گے۔ ہاں یقیناً، لیکن چھوٹی سی بستی گلبانہ بذات خود کیا کام کر سکتی ہے؟ ہر آدمی کے سپرد یہ ذمہ داری لگا دو کہ وہ اپنے طور پر کام کرے، جہاں بھی کسی سفید گھڑ سوار کو دیکھے تو جان پر کھیل کر اسے گولی کا نشانہ بنانے کی کوشش کرے۔ اس کے لیے سردار کا حکم ضروری نہیں ہے، یہ بات تو ہر شخص سمجھتا ہے، اور میرے خیال میں اسے یہ سب کچھ کرنا چاہیے۔ رات بھیگتی جا رہی تھی، برف باری تیز ہوتی جا رہی تھی، آسمان سفید ہو رہا تھا کہ دفعتاً بستی کے کسی گوشے سے دھماکے کی گونج سنائی دی، اور اس کے ساتھ ہی محفل میں بیٹھا ہوا ہر شخص خوف سے اچھل پڑا۔ یہ کیا؟ سردار گوگا خان کھڑا ہو گیا۔ غالباً گولی کی آواز تھی۔ عام حالات میں شاید یہ دھماکہ انہیں پریشان نہ کرتا، لیکن 5 شیطانوں کی دہشت نے امن کے ان شہردائیوں کو اپنے سائے سے بھی محتاط کر دیا تھا۔ وہ خود اپنے قدموں کی چاپ سن کر ہی بدک اٹھتے تھے۔ ابھی وہ کوئی فیصلہ بھی نہ کر پائے تھے کہ بستی کے مختلف گوشوں سے چیخنے اور چلانے کی آوازیں آنے لگیں۔ گوگا خان اور باقی تمام برق رفتاری سے باہر نکل آئے تھے۔ سب نے اپنے اپنے ہتھیار سنبھال لیے تھے، لیکن دفعتاً ہی انہیں کئی مکانات سے شعلے بلند ہوتے نظر آئے، گویا مکانوں کو آگ لگا دی گئی تھی۔ اب اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں تھا کہ کوئی گلبانہ پر حملہ آور ہوا ہے، لیکن یہ کوئی کون تھا؟ کیا 5 گھڑ سوار؟ اور اس بات کی تصدیق بہت جلد ہو گئی۔ چیختے چلاتے لوگ گوگا کی حویلی کی جانب بھاگ رہے تھے، ان سب کے چہروں پر دہشت جمی ہوئی تھی۔ مرد بچے ایک دوسرے سے لپٹے ہوئے دوڑ رہے تھے، جو گر جاتے تھے وہ دوسروں کے پیروں تلے آ کر کچلے جاتے تھے۔ وہ سب گوگا کی حویلی کے سامنے جمع ہو گئے، اور آن کی آن میں 5 سفید گھوڑوں کو ان کے گرد دیکھا گیا، جن پر 5 وحشی سوار تھے، اور ان کے ہاتھوں میں دبے ہوئے خودکار ہتھیاروں سے گولیاں برس رہی تھیں۔ پھر گولیوں کی آوازیں رک گئیں، اور ایک غرائی ہوئی آواز سنائی دی، گلبانہ کے سردار گوگا خان سامنے آؤ۔ سردار گوگا خان کو اب اپنا فرض پورا کرنا تھا۔ وہ بھیڑ چیرتا ہوا باہر نکلا، اس کے ہاتھ میں 2 نالی رائفل دبی ہوئی تھی۔ وہ آگے بڑھ کر ان 5 سفید گھڑ سواروں کے سامنے پہنچ گیا۔ ان کے ہتھیار اس کے لیے تیار تھے کہ ذرا سی جنبش ہو اور یہاں موجود تمام افراد پر گولیوں کی بارش کر دی جائے۔
انہیں سامنے پا کر سردار گوگا خان کے ذہن نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا، کیونکہ اگر وہ اور اس کے ساتھی گولیاں برساتے تو ممکن تھا کہ ان میں سے 2-3 شکار ہو جاتے، اور باقی جو بچ جاتے وہ ان نہتوں پر گولیاں برسا کر ان میں سے آدھوں کو ضرور ختم کر دیتے، جو اپنی حماقت سے اس کی حویلی کے سامنے جمع ہو گئے تھے، اور سب کے سب بری طرح خوف و دہشت کا شکار تھے۔ دفعتاً سردار نے ہاتھ اٹھا کر کہا، سنو گلبانہ کے رہنے والو، کسی شخص کا ہاتھ بھی ہتھیار تک نہ پہنچے، میرے حکم کا انتظار کرو۔ پھر ان میں سے ایک آدمی آگے بڑھ آیا، وہ ان سب سے قوی ہیکل تھا اور جس کے چہرے کو تاریکی میں صحیح طور پر دیکھا نہیں جا سکتا تھا۔ گوگا خان پہچان گیا کہ یہی زارق خان کا بیٹا تغرل ہے۔ تغرل نے اپنے گھوڑے کی باگ موڑی اور سردار گوگا خان کے گرد کئی چکر لگائے۔ گوگا خان خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تب اس نے رائفل کی نال گوگا خان کی گردن پر رکھی اور غراتے ہوئے لہجے میں بولا، احمق سردار، چند افراد کی اس بستی کا سردار ہونے کے باوجود تو اپنے ہاتھ میں رائفل سنبھالے ہوئے ہے، اس کا نتیجہ جانتا ہے؟ گوگا نے خاموشی سے رائفل زمین پر پھینک دی۔ تغرل نے ایک ہلکا سا کہکہا لگایا اور پھر خود اپنے گھوڑے سے نیچے اتر آیا۔ باقی 4 گھوڑے سوار مختلف گوشوں میں اپنی رائفلیں تانے کھڑے ہوئے تھے، ذرا سی جنبش پر نہتے انسانوں پر موت برسانے کے لیے تیار۔ سامنے کھڑے ہوئے شخص نے گوگا خان سے کہا، بدقسمتی ہے تیری گوگا خان کے جن 10 افراد کو تو نے اس ٹولی میں شامل کر کے ہماری سرکوبی کے لیے بھیجا تھا، وہ سب کے سب مر چکے ہیں۔ نہ صرف وہ بلکہ ان کے ساتھ کئی قبیلوں کی ٹولیاں تھیں، ان میں سے ایک بھی شخص زندہ نہیں بچ سکا۔ ایک آدمی کو میں نے خاص طور سے زندہ حاصل کیا، اور جب اس سے میں نے صورتحال معلوم کی تو تیری بدقسمتی کہ اس نے گلبانہ کا نام لے لیا۔ اب دیکھو نا سردار، ان میں بہت سے قبیلوں کی ٹولیاں تھیں جو سب کی سب اکٹھے ہو کر ہماری زندگی لینا چاہتی تھیں، سب کے سب مر گئے، صرف ایک زندہ بچا ہے، صرف ایک، اور وہ تھا گلبانہ کا رہنے والا۔ اب اسے تیری بدقسمتی نہیں تو اور کیا کہا جا سکتا ہے کہ جو نام ہمارے سامنے سب سے پہلے آیا ہے وہ گلبانہ تھا۔ تو سردار گوگا، اس ترتیب سے ہم نے فیصلہ کیا کہ ہر اس قبیلے کو مزہ چکھایا جائے جس نے ان کارروائیوں میں حصہ لیا۔ قرۂ فعال تیرے نام نکلا ہے، تو سن تجھے کیا کرنا ہے۔ گلبانہ کے معزز سردار گوگا، بے شک تغرل خان پہاڑوں میں بھٹک رہا ہے، اور تو یہ بھی جانتا ہے کہ بلکہ تمام لوگ جان چکے ہیں کہ تغرل خان کا تعلق شیر کوہ سے ہے۔ اب یہ دوسری بات ہے کہ شیر کوہ کے لوگ بھی اسے اپنا تسلیم نہیں کرتے۔ خیر وہ نہ کریں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک شیر کو ہی نہیں، آہستہ آہستہ یہ بات سب تسلیم کریں گے کہ تغرل خان پہاڑوں کا شہنشاہ ہے، پہاڑوں کا شہنشاہ۔ ہاں، میں صرف شیر کوہ کا ہی سردار نہیں، ان پہاڑوں کا سردار بننا چاہتا ہوں، اور تو دیکھے گا کہ آنے والا وقت پہاڑوں میں صرف میرا نام لے گا، صرف میرا نام، یعنی تغرل خان کا نام۔ کیا سمجھا یا نہیں؟ گوگا خان خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے دل میں غم و غصہ جاگزیں تھا۔ یہ معلوم کر کے اسے دلی رنج ہوا تھا کہ اس کے 10 ساتھی کام آ چکے تھے۔ یہ 10 جوان مختلف گھروں سے لیے گئے تھے، اور اس طرح ان کا انتخاب کیا گیا تھا کہ سردار گوگا خان کبھی بھول نہیں سکتا تھا۔ وہ سب کے سب بستی کے دلیر نوجوان تھے جن پر بستی کو ناز تھا، وہ مر چکے تھے۔ سردار گوگا خان کو یہی تو تعجب تھا کہ کسی مرتے ہوئے شخص نے بھی آخر گلبانہ کا نام کیسے لے لیا، لیکن وہ یہ بات بھی جانتا تھا کہ ان لوگوں کو اس کے لیے منع نہیں کیا گیا تھا، ورنہ شاید ان میں سے کوئی زبان کھولنا پسند نہیں کرتا۔ چند لمحات تک خاموشی رہی، پھر گوگا خان نے پوچھا، تو اب کیا چاہتا ہے تغرل خان؟ ہاں گوگا خان یہی بتانے والا تھا، ایک ایک کر کے ان بستیوں کو سزا دی جائے گی جنہوں نے اپنے جوانوں کو ہم 5 سفید گھوڑے والوں کی تلاش میں پہاڑوں میں بھیجا تھا۔ اور ایک بات اور بھی سن لے، تھوڑے ہی وقت کی بات ہے کہ ان ٹولیوں کے ہر جوان کو لاش کی شکل میں ان کی بستیوں میں بھیج دیا جائے گا۔ تو اگر چاہے تو مشرقی پہاڑوں میں ان لاشوں کو تلاش کر سکتا ہے، بلکہ تجھے یہ کارنامہ ضرور انجام دینا چاہیے تاکہ تو ہی ان میں شامل ہو جو سب سے پہلے اس بات کا انکشاف کریں گے کہ تم لوگوں کی یہ منصوبہ بندی ناکام ہو گئی ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ جتنی ٹولیاں پہاڑوں میں گردش کر رہی ہیں، اب انہیں تلاش کیا جائے گا اور ان سب کو ختم کر دیا جائے گا تاکہ تمہیں اپنے منصوبے پر شرمندگی ہو۔ فی الحال تم لوگ صرف اتنا کرو کہ اپنے اپنے گھروں سے سونے کا ایک ایک ذرہ نکال لاؤ۔ مجھے غلے یا کھانے پینے کی اشیاء سے دلچسپی نہیں ہے،
لیکن ایک بات ذہن میں رکھو، کسی گھر میں سونے کا ایک ذرہ بھی پایا گیا تو اس گھر کو نذر آتش کر دیا جائے گا اور اس میں رہنے والے ہر شخص کو فنا کر دیا جائے گا۔ میں صرف 10 منٹ کا وقت دیتا ہوں تم لوگوں کو۔ اگر تم لوگوں نے ایسا نہ کیا تو بے دریغ تم لوگوں پر گولیوں کی بارش کر دی جائے گی، پورے گلبانہ کو آگ لگا دی جائے گی۔ ہاں، یہ دوسری بات ہے کہ تم میں سے کچھ لوگ زندہ نکل کر بھاگ سکیں اور میں انہیں نہ دیکھ سکا تو وہ بچ جائیں، ورنہ جو شخص یہاں نظر آیا، عورتیں، بچے، بوڑھے، مرد، جوان، سب کو ہلاک کر دیا جائے گا۔ ایک تغرل نے گنتی گننا شروع کر دی اور اس کے بعد خاموشی سے ان لوگوں کو دیکھتا رہا۔ سہمے ہوئے لوگ طرح طرح کی آوازیں نکال رہے تھے، ایک دوسرے سے کانا بھوسی بھی کر رہے تھے، مشورے کر رہے تھے کہ ان کی بات کو قبول کر لیا جائے یا پھر موت کا انتظار کیا جائے۔ بہت سے لوگوں نے اپنی اپنی جگہ بھی چھوڑ دی تھی، غالباً اپنے گھروں کو واپسی کے لیے چل دیے تھے تاکہ سردار تغرل خان کے کہنے پر اپنے گھر سے سونے کے زیورات نکال لائیں اور نقد رقم بھی۔ سردار گوگا خان نے ابھی کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ 1 منٹ گزرنے کے بعد تغرل خان کی آواز ابھری، دو، اور گوگا خان کی آواز ابھری، بستی کے لوگوں، صورتحال تمہارے سامنے ہے، فیصلہ کرو۔ تمام لوگ منتشر ہو گئے لیکن گولیوں کی آوازوں نے انہیں ایک بار پھر سہما دیا، وہ ٹھٹک گئے۔ گوگا خان نے خونی نگاہوں سے تغرل کو دیکھتے ہوئے کہا، یہ کیا، اب گولی کیوں چلائی جا رہی ہے؟ سردار گوگا، ممکن ہے تم بہت سادہ لو ہو، یا ممکن ہے تم بہت زیادہ بیوقوف ہو، یا بہت زیادہ چلاک۔ کیا ان سب کو یہاں سے فرار کی اجازت دے کر میں اپنے لیے خطرہ مول لے لوں؟ نہیں، ہر گھر کا ایک فرد اپنے گھر میں جائے گا اور میرے حکم کی تعمیل کرے گا۔ اور سنو، تم میں سے کسی ایک شخص نے بھی جوش بہادری سے مغلوب ہو کر کوئی احمقانہ حرکت کی اور پتھر کا ایک ٹکڑا بھی کسی گھر سے باہر پھینکا تو باقی لوگ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کرنے والا کون تھا، یہ سزا ہے۔ سردار گوگا خان، تمہاری نااہلی اور بیوقوفی کی، اور گلبانہ کے رہنے والوں، جب تمہاری نگاہ اپنے لٹے ہوئے گھروں پر پڑے تو سردار گوگا پر لعنت ضرور بھیجنا کہ اس نے ایسی ناقص منصوبہ بندی کی اور دوسروں کی باتوں میں آ کر خود بھی تمہیں مصیبت کا شکار بنا دیا۔ اس کا ذمہ دار صرف سردار گوگا ہے۔ ہر گھر کا ایک ایک فرد اپنے اپنے گھر کی جانب بڑھا اور ذرا سی دیر میں بستی کے ہر شخص نے اپنی اپنی دولت ان کے سامنے ڈھیر کر دی تو 2 اور گھوڑے سوار نیچے اترے اور انہوں نے اس تمام دولت کو تھیلوں میں 3 حصوں میں تقسیم کر کے لپیٹ لیا۔ بڑی بڑی پوٹلیاں تھیں۔ سردار تغرل خان نے مسکراتے ہوئے کہا، واہ، بستی تو بہت چھوٹی سی ہے، لیکن کیا یہاں سونا ابلتا ہے؟ بڑی رقم ہے، بڑی دولت ہے تم لوگوں کے پاس۔ واہ سردار گوگا، پہلا ہی کام نہایت کامیاب رہا۔ اس کا مقصد ہے کہ جن جن قبیلوں نے اپنے اپنے جوان میری سرکوبی کے لیے بھیجے تھے، انہوں نے میرے لیے کافی دولت بھی جمع کر رکھی ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ان کی تمام دولت اگر میرے پاس منتقل نہ ہوئی تو میرا نام بھی تغرل خان نہیں۔ کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ زیورات کی پوٹلیاں اٹھا اٹھا کر گھوڑوں پر لادی گئیں اور اس کے بعد کئی فائر بیک وقت ہوئے۔ گولی جن کو لگی وہ زخمی ہو کر تڑپے اور چیخنے لگے۔ باقی کچھ ہوائی فائر بھی کیے گئے تھے تاکہ بستی کے لوگ خوف زدہ ہو جائیں۔ جن لوگوں پر گولیاں چلائی گئی تھیں وہ دہشت سے دوسروں کو کچلتے ہوئے آگے بڑھنے لگے اور اس طرح افراتفری پھیل گئی۔ لیکن یہ کام ایک خاص منصوبے کے تحت کیا جاتا تھا تاکہ اگر کہیں کوئی منصوبہ بندی کی گئی ہو تو اس افراتفری میں ختم ہو کر رہ جائے۔ ویسے یہاں کوئی پروگرام نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود افراتفری سے کئی افراد مر گئے۔ سردار گوگا خان بھی زخمی ہو گیا تھا اور 5 شیطان آن کی آن میں ہوا ہو گئے۔ برف باری جاری تھی لیکن زمین پر آہوں اور آنسوؤں کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ سردار گوگا زخمی ہونے کے باوجود ان لوگوں کی مزاج پرسی کر رہا تھا، اس کی آنکھوں سے بھی آنسو رواں تھے۔ گلبانہ کی برف باری کی پہلی رات آہوں اور آنسوؤں کی نظر ہو گئی۔ ساری رات بستی میں روشنیاں ہوتی رہی تھیں، جلے ہوئے گھروں کی آگ بجھائی جا رہی تھی۔ یہ ابتدا تھی جس کا جو نقصان ہو سکتا تھا ہو گیا تھا۔ کوئی بھی آنکھ ایسی نہ تھی جو آنسوؤں سے نم نہ ہو۔ بہت سے زخمی چیخ اور کراہ رہے تھے اور گلبانہ میں شدید افراتفری پھیلی ہوئی تھی۔ زرنگاہ نے جو منصوبہ پیش کیا تھا، گوندل خان اس سے بہت متاثر ہوا تھا، لیکن سمجھدار آدمی تھا، جذباتی ہونے کی بجائے سنجیدگی سے اس سلسلے میں کام کرنا چاہتا تھا۔
چنانچہ اس نے 3 افراد کو خاموشی سے اپنے محل کے خفیہ کمرے میں بلایا۔ ان تینوں پر اسے مکمل بھروسہ تھا اور وہ ان کے مشوروں کا بھی قائل تھا۔ تینوں معمر اور جہاں دیدہ بزرگ تھے۔ انہوں نے گوندل خان کو سوالیہ نگاہوں سے دیکھا اور گوندل خان نے کہا، ہم ان پہاڑوں کی روایات کو زندہ رکھنے کے ذمہ دار ہیں، اور جب ہم پرسکون ہوتے ہیں تو پہاڑی چشموں کے لے پر گیت گاتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، لیکن جب ہم پر کوئی دشمن مسلط ہو جاتا ہے یا کوئی پریشانی ہمارے ذہنوں میں پیدا ہو جاتی ہے تو پھر ہمارے یہ گیت موت کی آواز میں ڈھل جاتے ہیں۔ موجودہ وقت میں ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ شیر کوہ کا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ آپ اس سلسلے میں بآسانی یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ شیر کوہ کا گلاب خیل سے خاصا فاصلہ ہے، اور شیر کوہ اتنا لمبا فاصلہ طے کر کے گلاب خیل کی طرف رخ کرنے کی کوشش کبھی نہیں کرے گا، لیکن خطرے کو دور سے محسوس کر کے سکون سے بیٹھ جانا ہر دور میں ایک احمقانہ قدم ہی ثابت ہوا ہے۔ میں وہ حماقت نہیں کرنا چاہتا۔ تم نے پہلے ہی کہا ہے گوندل خان کہ اس سلسلے میں ہمیں اپنے دوسرے بھائیوں کی مدد بھی کرنی چاہیے اور اپنی حفاظت بھی۔ ہاں، اور میں اس پر بھی عمل بھی کر رہا ہوں۔ ہمارے درمیان بہت سی باتیں ہوئی ہیں اور ان میں بہت سے منصوبے بنائے گئے ہیں، جن میں سے بعض منصوبوں پر ہم نے عمل بھی کیا ہے، لیکن آپ لوگ ایک بات جانتے ہیں کہ خداوند قدوس نے مجھے بیٹے سے نہیں نوازا، بلکہ ایک بیٹی دی ہے، اور یہ بیٹی مرد اور عورت کا مجموعہ ہے۔ زرنگاہ جہاں ایک سعادت مند اور پاکیزہ کردار کی لڑکی ہے، وہیں ایک دلیر، زیرک اور تندخو جوان بھی ہے، اور وہ دوہری شخصیت اختیار کر گئی ہے، اور ممکن ہے آپ تینوں کو یہ بات معلوم ہو کہ وہ اپنی اس دوہری شخصیت میں اپنے آپ کو خرم شاہ کہتی ہے۔ میں نے صرف اس کی خوشی کے لیے اب تک اس سلسلے میں مداخلت نہیں کی، لیکن بارہا ایسا ہوا کہ خرم شاہ کی حیثیت سے اس نے بہت سے کارنامے بھی انجام دے ڈالے۔ میں شاید ان تمام باتوں کو اب تک مذاق ہی تصور کرتا، لیکن زرنگاہ نے شیر کوہ اور شیطان فطرت تغرل خان کے بارے میں جو ایک مشورہ مجھے دیا ہے، اس نے میری آنکھیں کھول دی ہیں اور یہ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ زرنگاہ کا ذہن روایتی لڑکیوں جیسا نہیں ہے، بلکہ بلا شبہ وہ ایک زیرک اور شاندار شخصیت کی مالک ہے۔ جو منصوبہ اس نے پیش کیا ہے اسے میں عام جرگے کے سامنے نہیں رکھ سکتا، لیکن آپ لوگوں کی منظوری اس کے لیے ضروری ہے۔ کیا منصوبہ ہے گوندل خان جس نے تمہیں اتنا متاثر کیا ہے؟ سردار گوندل خان نے انہیں زرنگاہ کے پورے منصوبے سے آگاہ کر دیا کہ کس طرح ایک طائفہ بنا کر شیر کوہ بھیجا جائے، جو وہاں رہ کر راول کی کارروائیوں سے واقف ہو کر وقتاً فوقتاً گوندل خان کو اس سے آگاہ کرتا رہے۔ وہ دیر تک بولتا رہا۔ جرگے کے سرکردہ لوگ پوری توجہ سے اس کا منصوبہ سنتے رہے اور درمیان میں اپنی رائے بھی دیتے رہے۔ ان سب نے زرنگاہ کے منصوبے کو خاصا پسند کیا تھا۔ زرنگاہ کا کہنا ہے کہ گلاب خیل کا فاصلہ شیر کوہ سے کافی زیادہ ہے، اور اگر گلاب خیل سے شیر کوہ کے خلاف کوئی کارروائی کی جائے تو اس سلسلے میں کافی مشکلات درپیش ہوں گی۔ براہ راست شیر کوہ پر حملہ کرنا انتہائی مشکل کام ہوگا۔ اس کے لیے خاصے وسائل کی ضرورت ہے، اور اس طرح خطرات میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے، جبکہ شیر کوہ کو نظر انداز کرنا کسی طور مناسب نہیں ہے۔ ہاں سردار گوندل خان، در حقیقت یہ بحث ہمارے درمیان بھی ہوئی تھی۔ تمام قبیلے اپنے اپنے مسائل سے نمٹنے کا بندوبست خود ہی کرتے ہیں۔ کوئی بھی قبیلہ دوسرے قبیلے کے معاملات میں مداخلت صرف اس لیے نہیں کرتا تاکہ بھائیوں کے جذبات مجروح نہ ہوں، لیکن اگر کسی بھی قبیلے پر کوئی آفت ٹوٹے تو باقی لوگ خاموش نہیں بیٹھ سکتے۔ ہمارے درمیان محبت اور بھائی چارے کا رشتہ ہے۔ آپس کی چھوٹی چھوٹی نااتفاقیاں ایک الگ حیثیت رکھتی ہیں، لیکن مجموعی طور پر ہمارے دل اور ذہن ایک دوسرے سے الگ نہیں ہیں۔ چنانچہ تم سے الگ رہ کر بھی بارہا اس مسئلے پر گفتگو ہوئی۔ شیر کوہ میں بے حیائی کا جو پرچار کیا جا رہا ہے، یا یورپ سے واپس آنے والا راول خان جس طرح یورپی تہذیب کو اب پہاڑوں میں پھیلانا چاہتا ہے، اسے تو کوئی بھی پسند نہیں کرتا، اور بارہا یہ بات سوچی گئی ہے کہ راول خان کی سرکوبی کے لیے کچھ کیا جائے۔ راول خان نے نہایت چالاکی سے کام لے کر اپنے بھتیجے تغرل خان کو ڈاکو بنا دیا تاکہ بستیاں اس میں الجھی رہیں اور شیر کوہ کے خلاف کوئی باقاعدہ کارروائی نہ کی جا سکے۔ یہ منصوبے فرنگی ذہن کی سوچ ہو سکتے ہیں، چنانچہ گلاب خیل شیر کوہ سے دور دراز ہونے کے باعث اس پریشانی کا شکار ہے کہ اس کارروائی کو کس طرح روکا جائے۔ ہم اگر شیر کوہ سے قریب ہوتے تو اپنی تمام تر قوت جمع کر کے
راول خان کے خلاف کوئی کارروائی کرتے اور فرنگی مقاصد کے قدم اکھاڑ دیتے، لیکن بلا شبہ یہ فاصلہ اتنا طویل ہے کہ ہم اس کا کوئی حل دریافت نہیں کر سکے۔ اس کا جو حل بیٹی زرنگاہ نے دریافت کیا ہے اور جس طرح کیا ہے، اس پر آپ داد دیے بغیر نہیں رہ سکیں گے۔ ایک بزرگ سر ہلا کر بولا، ٹھیک ہے سردار گوندل خان۔ دوسرا بزرگ بولا، بیٹی کی ذہانت تمہیں مبارک ہو۔ جس قدر جلد ممکن ہو سکے پہاڑوں سے اس بلا کو ٹالنے کی کوشش کرو۔ گوندل خان نے اپنے طور پر ایک شخص کا انتخاب کیا۔ یہ اس کا انتہائی وفادار اور معتمد غلام تھا، جس کی بہادری پر اسے ناز تھا۔ بہرطور اس نے آخری ملاقات زرنگاہ سے کی اور اس سے کہا کہ تمام لوگوں نے اس منصوبے کی منظوری دے دی ہے، چنانچہ وہ گلاب خیل سے تارکا کا سفر کرنا چاہتا ہے۔ زرنگاہ نے اس کی اس بات کی تائید کر دی کہ اسے سردار گوندل خان کی حیثیت سے نہیں، بلکہ دو غریب مفلوک الحال مسافروں کی حیثیت سے پہاڑوں میں سفر کرنا چاہیے تاکہ کوئی خطرہ نہ رہے۔ زرنگاہ نے تشویش سے کہا، بابا خان، بس ایک بات میرے لیے پریشان کن ہے، وہ یہ کہ تغرل خان آپ کو پہچانتا ہے۔ راول خان کے جشن میں وہ آپ کو دیکھ چکا ہے، اور نہ صرف دیکھ چکا ہے بلکہ آپ سے اس کی ملاقات بھی ہوئی تھی۔ اگر پہاڑوں میں وہ آپ کو مل گیا تو آپ کے لیے خطرہ پیدا ہو جائے گا۔ میں کوشش کروں گا کہ ایسا نہ ہو، تم اطمینان رکھو۔ اور ہاں، اس سلسلے میں جس طائفے کا ذکر تم نے کیا تھا، اس کارروائی کی سربراہ ہونے کی حیثیت سے اس کا انتظام بھی تم ہی کرو اور منتخب لوگوں کو روانہ کر دو۔ سارا بندوبست تمہیں ہی کرنا ہوگا۔ زرنگاہ یہ ذمہ داری قبول کرتی ہے بابا خان، زرنگاہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ زرنگاہ نہیں خرم شاہ، گوندل خان نے کہا، اور زرنگاہ مسکرانے لگی۔ میں اپنے آپ کو اس کا اہل ثابت کرنے کے بعد آپ سے کہوں گی کہ میرا مستقل نام خرم شاہ ہی رکھ دیا جائے۔ ٹھیک ہے زرنگاہ، ٹھیک ہے۔ گوندل خان نے تیاریوں میں 2 دن صرف کیے اور اس کے بعد وہ مکمل تیاریاں کر کے ایک دن اپنے ملازم کے ساتھ معمولی سے لباس میں گھوڑوں پر سوار ہو کر گلاب خیل کی سرحدوں سے نکل آیا۔ طویل ترین سفر طے کرنا تھا۔ ساتھ لے جانے کے لیے انہوں نے اتنا مختصر سامان رکھا تھا کہ کسی کو شبہ بھی نہ ہو سکے کہ گلاب خیل کا سردار سفر کر رہا ہے۔ گھوڑے پہاڑی دروں اور گھاٹیوں میں سفر کرتے ہوئے برق رفتاری سے اپنی منزل کی جانب بڑھنے لگے۔